کیسے ہیں آپ لوگ؟ ڈرامہ وہی سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ختم ہوا تھا، جہاں عامر فریہ کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں پہ آتا ہے اور لیوین کو پانی میں دھکا دے دیتا ہے مارتے مارتے، اور زورا یہاں پہ آ کے میوزک جب سنتی ہے صوفے کے گھر میں اور حیران ہو جاتی ہے کہ یہ تو اس کے گاؤں کا میوزک ہے۔ اور جانسو الگ سے پریشان ہوتی ہے کہ مطلب فریہ کے لیے آیا ہے عامر یہاں پر، اور یہاں لیوین پڑا ہوا ہوتا ہے زخمی حالت میں، اس کو ہاسپٹل لے کے جایا جا رہا ہوتا ہے۔ فریہ بہت پریشان ہوتی ہے کہ یہ سب کچھ اس کی وجہ سے ہوا ہے، اور وہ اس کے ساتھ ایمبولینس میں بیٹھ جاتی ہے، اور عامر اس کو دیکھتا رہ جاتا ہے، اور یہاں صنم کو کوئی بتا دیتا ہے کہ لیوین اس طرح ہاسپٹل میں زخمی پڑا ہوا ہے، اور یہاں پہ جو ہلدن کا ایکس ڈرائیور ہوتا ہے وہ پیچھا کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے کہ ایسے میں صنم نکلتی ہے اور ہلدن اسے دیکھ لیتا ہے اور ہلدن ہی اس کا پیچھا کرنا شروع کرتا ہے۔ اور یہاں پر زورا بہت حیران ہوتی ہے کہ کھانا بھی میرے گاؤں کا، میوزک بھی میرے گاؤں کا، تسبیح کے دانے بھی میرے گاؤں کے، کہ بالکل اٹیچ ہے میرے گاؤں سے، یہ کیسے لوگ ہیں؟ بہت حیران ہوتی ہے۔ ہلدن یہاں پہ صنم کے پیچھے آتا ہے، صنم فریہ سے بات کرتی ہے کہ لیوین کس ہاسپٹل میں ہے، اور یہاں پہ عامر بھی پریشان ہوتا ہے اور پولیس آ کے اسے پکڑ لیتی ہے لے جانے کے لیے۔ اور لیکن یہ ہے کہ پھر لیوینت اپنا بیان بدل دیتا ہے۔ حال دنیا فریہ سے صنم سے کہتا ہے تم کس لیے آئی ہو یہاں پہ، تو وہ بتا دیتی ہے کہ میں صنم سر میں درد کا بہانہ بناتی ہے۔ یہاں زہرا بیگم بیٹی کو فون کیے جا رہی ہوتی ہے، لیکن وہاں سے کوئی رسپانس نہیں مل رہا ہوتا، بار بار فون ٹرائی کرتی ہے، اور یہاں عامر فریہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ مطلب لیونت کے لیے کتنا پریشان ہے، اور لیونت بھی بہت زخمی ہوا ہوتا ہے، اس کو 6 ٹانکے لگ چکے ہوتے ہیں، منظر بدل جاتا ہے، اور یہاں پہ صنم بہت پریشان ہوتی ہے اور اس کے ہسبینڈ ڈرنک کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر فریہ الگ سے پریشان ہوتی ہے لیونت کے لیے کہ اس کی وجہ سے اتنا بڑا حادثہ ہو گیا۔ عامر کے تو آرام سے چھوٹ جاتا ہے، گھر آ جاتا ہے۔ یہاں فریہ اپنی ماں کے پاس جب آتی ہے تو پورا قصہ بتا دیتی ہے کہ کیا ہوا تھا، کس طرح سے عامر نے لیونت کو مارا، میں بوٹ پر تھی، اور اس کی ماں بھی بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ یہاں سحر الگ سے پریشان ہے کہ شادی کی تاریخ کب طے ہوگی، اور اس کی آنٹی وہ تو ہے ہی مطلب اسی طرح کی عورت۔ جھانسو فریہ سے بات کرتی ہے کہ تم اس کو کسی بہانے سے بلا کے پھر اس کو باتوں میں پھنساتی ہے، اور پھر جب وہ عامر کے پاس جاتی ہے پیپرز دینے ہوتے ہیں اس کو، سب کے گھر میں جا کے اس کی باتیں سنتی ہے، اور اسے کہتی ہے لیون ٹھیک ہے، تو عامر کہتا ہے کہ میں نے تم سے نہیں پوچھا۔ اس بات پہ لارا جانسو کو بہت منع کرتی ہے کہ لوگوں کی باتیں نہیں سنا کرتے، غلط بات ہے۔ منظر چینج ہو جاتا ہے، یہاں زورا کے گھر کی بیل بجتی ہے جو اپارٹمنٹ 6 کی ہوتی ہے، تو اسے پتہ چلتا ہے کہ عامر نے اسے بلایا ہے، اور عامر اسے کہتا ہے کہ تمہیں میرے گھر کا کام کرنا ہے، جھاڑو پونچھا اور صفائی وغیرہ۔ وہ حامی بھر دیتی ہے، وہ اور کر بھی کہہ سکتی ہے، وہ کہتی تھی کہ ٹھیک ہے۔ یا لیونت اور فریہ باتیں کر رہے ہوتے، فریہ کہتی ہے سب میری وجہ سے ہوا، آئندہ میں یہاں پہ نہیں آیا کروں گی، میری وجہ سے تمہیں اتنے ٹانکے لگے، اتنی چوٹ پہنچی۔ فریہ بہت ایکسکیوز کرتی ہے۔ یہاں پر صنم دوبارہ گھر سے نکلتی ہے، اور وہ ڈرائیور اس کو فالو کر رہا ہوتا ہے کہ یہ کہاں پہ جا رہی ہے، اور صنم ظاہر ہے وہ لیون کے پاس جا رہی ہوتی ہے، اور یہاں عامر جو ہے وہ اپنے سیکرٹری سے ہلز میں بات کر رہا ہوتا ہے، اور سحر اور مہمت الگ گھوم رہے ہوتے ہیں، شادی کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ مہمت اسے کہتا ہے کہ ہم تمہارے گھر پہ رہ لیتے ہیں، تمہاری آنٹی تو ویسے بھی جرمنی جا رہی ہے۔ سحر کہتی ہے نہیں، میں تو اپنے گھر کے بارے میں سوچ رہی ہوں، میں کیسے ڈیکوریٹ کروں گی، یہ تم کیا بول رہے ہو؟ ایسے میں فون آتا ہے کہ ہلز پہ تمہیں بلایا گیا ہے، تو بہت پریشان ہو جاتا ہے مہمت، اور وہ ہلز کی طرف چلا جاتا ہے، اور سحر بھی جلدی اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیتی ہے۔ یہاں پہ دوبارہ سے فریہ اور لیونت کو دکھایا جاتا ہے، وہ دونوں اپنی باتیں کرتے ہیں، اور فریہ بہت پریشان ہوتی ہے اس سچویشن سے جس میں وہ پھنسی ہوئی ہوتی ہے کہ، اور یہاں پر اچانک سے زہرا بیگم رضا کے آفس آتی ہے اور رضا سے باتیں کرتی ہے، اور ڈیپتھ کے بارے میں بات کرتی ہے کہ ڈیپتھ بہت زیادہ ہے، ہم کیسے ادا کریں گے، بہت زیادہ ڈیپتھ ہے، کیونکہ اب عامر نے 25,000 منتھلی ڈیپتھ رکھا ہوا ہوتا ہے، اور یہاں پر جب ویسل جیسے ہی آتا ہے زورا نکل جاتی ہے، اس کو ویسل پسند نہیں آتا،
صنم آتی ہے تو وہاں پہ نہیں ہوتا، وہ فریہ کے ساتھ گھومنے گیا ہوا ہوتا ہے۔ صنم کو بہت حیرت ہوتی ہے، سیکیورٹی والا اسے کہتا ہے کہ وہ ایک لڑکی کے ساتھ اپنے بوٹ پہ گیا ہوا ہے گھومنے کے لیے۔ صنم واپس وہاں سے مڑتی ہے اور اپنی گاڑی کی طرف آتی ہے اور وہ نوٹس کرتی ہے کہ ایک بوڑھا آدمی مسلسل اسے گور کے اور فون پہ بات کیے جا رہا ہے۔ یہاں یہ لوگ سمندر پہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ لیون چاہتا ہے کہ فریہ کا تھوڑا موڈ چینج ہو جائے، وہ بہت ڈپریشن میں ہوتی ہے اور فریہ اس کے لیے پریشان ہوتی ہے اور لیون تو اس کے لیے پریشان ہوتا ہے۔ لیون تو اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں اب بھی کہہ رہا ہوں کہ کام مت چھوڑو، کام تمہارے لیے بہت اچھا ہے۔ یہاں رضا صاحب جو ہوتے ہیں وہ ویسل سے کہتے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم سے میرا بیٹا بھی یہیں پہ بیٹھا کرے گا۔ تو ویسل وہ تو ایک چور اور اچکا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہاں مہمت بھلے بیٹھ جائے لیکن وہ فائلز اور الماری کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا۔ ایسے میں مہمت جو ہے وہ ہلز آتا ہے اور سحر اس کے پیچھے پیچھے ہوتی ہے۔ ہلز آ کے جب وہ ان سے ملاقات کرتا ہے عامر سے، اور عامر سے کہتا ہے کہ اب مجھے 25,000 کی ڈیپ چاہیے۔ سحر آ کر یہاں پر پوچھتی ہے کہ کون سی جگہ ہے، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہلز ہے، اور پھر سحر وہاں سے اس آدمی کو بھی نکلتا دیکھتی ہے، عامر کو۔ بہت حیران ہو جاتی ہے سحر اور جلدی سے وہاں سے چلی جاتی ہے کہ کیا چکر ہے ان لوگوں کا کہ یہاں پہ عامر بھی یہاں پہ ہے اور مہمت بھی یہاں پہ اتنے آرام سے جا رہے ہیں، مجھے تو جانے نہیں دے رہے تھے۔ ایسے میں بوٹ آ کے رک جاتی ہے، یہ دونوں باتیں کرتے ہیں فریہ اور لیونت، اور گھومنے پھرنے کے بعد جب آتے ہیں فریہ کی بھی اس سے بہت اچھی بانڈنگ ہو جاتی ہے، دونوں اپنی ہر بات شیئر کرتے ہیں۔ اب فرینڈشپ ہونی بھی ایسی ہی چاہیے جس میں کوئی بات چھپی نہ رہے، اور ایسے میں لیونت کہتا ہے اپنے فیصلے کے بارے میں سوچ لو، تم یہاں پہ کام کرو گی تو تمہارے لیے یہ اچھا ہوگا۔ یہاں پہ مہمت بہت پریشان آ رہا ہوتا ہے کہ اب یہ 25,000 ڈیپتھ کیسے دے گا، اور یہاں پہ خالدون کہتا ہے کہ میری بیوی اور میں بوٹ پہ جائیں گے، میرے لیے ایک بوٹ ارینج کر دو، اسے بوٹ پہ جانے کا بہت شوق ہے۔ تو وہ آدمی، اس کی بیوی اس آدمی کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یہ کیا معاملہ چل رہا ہے، اور کیونکہ خالدون سمجھتا ہے کہ اس کو جو ہے مطلب یہ مجھے کہہ رہی تھی کہ بورڈ پہ میرا ایک دوست ہے، میں اس کے پاس رہوں گی، تو شاید خالدون یہی سمجھتا ہے کہ یہ شاید اسی دوست کو مس کر رہی ہے، اس لیے بار بار یہ وہاں پہ جا رہی ہے، اس کو صحیح بات کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ یہاں پہ عامر کے والد اور والدہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں ابھی تک اپنے بیٹے کا پتہ نہیں کہاں ہے، اور دونوں ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں کچھ بھی نہیں پتہ، دوسرا کہتا ہے تمہیں کچھ نہیں پتہ۔ اسی طرح سے ان کا جھگڑا چل رہا ہوتا ہے، جیسے بچوں کے معاملے میں پیرنٹس کا جھگڑا چل رہا ہوتا ہے، اسی طرح سے دونوں ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہوتے ہیں۔ ایسے میں عامر کی والدہ قرائے کو فون کرتی ہے، قرائے اٹینڈ نہیں کرتا، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ یہی پوچھیں گی کہ عامر کہاں ہے، اور عامر نے اس کو بتانے سے منع کیا ہوتا ہے۔ یہاں یہ ہانڈے کا دوست ہوتا ہے، لارا یہاں پہ آتی ہے، ہانڈے کو یہاں پہ بلاتی ہے، ہانڈے سے کہتی ہے کہ میرے دوست کے والد بہت بڑے لائر ہیں، تمہیں ہر طرح کے کیس سے نکال دیں گے، اس لیے میں نے تمہیں بلایا ہے۔ اور یہاں اس کا بہت فلرٹ کرنے کا دل چاہ رہا ہوتا ہے لارا کے اوپر، لیکن لارا ایسی لڑکی نہیں ہوتی کہ وہ کسی کے فلرٹ یا کسی کی دوستی یا کسی کی باتوں میں آ جائے، اس لیے وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور بہت مائنڈ کرتی ہے۔ اور یہاں پہ سحر پریشان ہوتی ہے کہ آخر چکر کیا ہے، وہ اپنی آنٹی سے یہ بات شیئر کر رہی ہوتی ہے کہ اتنی قیمتی انگوٹھی اس نے مجھے دی، آنا جانا اس کا اتنے بڑے گھروں میں ہے۔ یہاں پہ مہمت کی والدہ زہرا بیٹھی ہوتی ہے اور اپنے بیٹے کو بلاتی ہے، دونوں ساتھ میں بیٹھتے ہیں اور باتیں شیئر کرتے ہیں، اور وہ کہتی ہے تو شادی کی تاریخ کب ہے؟ وہ کہتے ہیں شاید اگلے ہفتے ہم شادی کر لیں، اس طرح سے اس کو بتا دیتا ہے، دونوں باتیں کرتے ہیں۔ پریشان بھی بہت زیادہ ہوتی ہے وہ اس معاملے کو لے کے۔ یہاں قرائے اور ہانڈے بیٹھے ہوتے ہیں اور عامر کی والدہ کے نوک کرتی ہے، تو قرائے دروازہ نہیں کھولتا اور وہ چلی جاتی ہے۔ ہانڈے اس کو کہتی ہے کہ مطلب تم کیا کر رہے ہو؟ تو قرائے کہتے ہیں کہ بس مجھے اور میرے معاملات کو سمجھنے دو۔ فریہ اپنا وہی ڈسٹ بن لے کے گھوم رہی ہوتی ہے بلڈنگ میں، کیونکہ اب تو اس کی چھٹیاں ہوتی ہے، سارا کام اسے کرنا ہوتا ہے، کچرا جمع کرنا۔ یہاں پہ
اس کو بتایا جاتا ہے لارا کی والدہ کو کہ وہ بالکل کالج نہیں آ رہی، پتہ نہیں کن کاموں میں لگی ہوئی ہے، لیکن لارا اپنی ماں سے جھوٹ بولتی کہتی نہیں میں تو ریگولر جا رہی ہوں، اور یہاں پہ وہ فلرٹ لڑکا لارا کے لیے پھول بیچتا ہے تو لارا پھینک دیتی ہے کہ مجھے نہیں چاہیے پھول وغیرہ۔ وہ اپنے والد کی وجہ سے بہت ڈسہارڈ ہو چکی ہوتی ہے۔ یہاں پہ جب وہ کچرا پھینک رہی ہوتی ہے، عامر اسے دیکھ رہا ہوتا ہے تو عامر کو بہت دکھ ہوتا ہے کہ وہ جس کو چاہتا تھا وہ یہ کام کر رہی ہے۔ ایسے میں رات ہو جاتی ہے، محمد شیشے میں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ مسئلے کیسے حل کرے گا، اس کی ماں بھی جاگ رہی ہوتی ہے کہ مسئلے کیسے حل کرے گی۔ سب اسی حالت میں پریشان رہ رہے ہوتے ہیں، سب کی اپنی اپنی پریشانیاں ہوتی ہے، سب بہت پریشان ہوتے ہیں۔ فریہ کلثوم سے اپنی باتیں شیئر کر رہی ہوتی ہے، ایسے میں صبح ہو جاتی ہے۔ ختیجہ بیگم جو رضا کی بہن ہوتی ہے وہ ناشتہ وغیرہ تیار کر رہی ہوتی ہے، اور کلثوم بہت خوش ہوتی ہے، آج اس کو کالج جانا ہوتا ہے، بہت خوش ہوتی ہے، اور وہ فریہ سے کہتی ہے کہ تم بھی میرے ساتھ جاؤ گی۔ اور زہرہ کو تو یہاں خالدون جو ہے اس کو بہت ڈپریشن میں ہوتا ہے کہ اپنی بیوی کو کسی اور کے ساتھ دیکھ کے بہت پریشان ہوتا ہے، اور پھر یہ سوچتا ہے کہ میں اس کے لیے مطلب جو بوٹ کا ارینجمنٹ میں کیا تھا وہ ہوا یا نہیں، یہ چیک کرتا ہے۔ عامر جو اپنے بدلے کی آگ میں زہرہ بیگم کو بلاتا ہے اور اپنے کمرے کی صفائی کے لیے، اور اسے بلاتا ہے اور مسلسل اس کو سے صفائی بھی کروا رہا ہوتا ہے، اس کو سنائی بھی جا رہا ہوتا ہے کہ تم لوگوں کا کام ہی یہی ہے، امیر لڑکوں کو پسانا اور ان کی دولت ہتھیانا۔ بہت اس کو برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے، وہ بیچاری سن رہی ہوتی ہے، کرے بھی کیا، غربت ہی ایسی چیز ہے۔ محمد یہاں پہ الگ سے پریشانی میں محمد سحر کا فون پہ اٹینڈ نہیں کرتا، سحر حیران ہوتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہاں زہرہ بیگم عامر کے کمرے کی صفائی کر رہی ہوتی ہے، اور عامر اس پہ طنز کیے جا رہا ہوتا ہے کہ اپنی بیٹی کے ساتھ کب سے ملی تھی، مجھے یہ بتاؤ کس دن سے ملی تھی، پہلے دن سے؟ کیا اس کو سکھایا پڑا ہے تم نے؟ یہی کہ امیر لوگوں کو پساؤ اور اس کے تاکہ ان کے پیسے ہتھیا لو، یہ سکھایا تم نے اپنی بیٹی کو؟ یہ تعلیم دیتے ہو تم غریب لوگ اپنی بیٹیوں کو؟ بہت سناتا ہے اس کو، بہت بہت ٹینشن دیتا ہے اس بیچاری کو۔ وہ بیچاری کام پہ کام کیے جا رہی ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں بول رہی ہوتی، بس برداشت کرتی ہے۔ یہاں پہ فریہ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی والدہ عامر کے کمرے میں ہے، عامر اسے سنائے جا رہا ہے۔ ایسے میں ختیجہ خاتون اور وہ سب لوگ اوپر آ جاتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، فریہ کیوں اتنے غصے میں اوپر گئی ہے۔ یہاں پہ فریہ کی والدہ کو بہت غصہ آتا ہے، اور وہ بھی فریہ کی عامر کو سنانا شروع کر دیتا ہے کہ تم سمجھتے کیا ہو، چلے جاؤ ہماری زندگیوں سے، ہماری زندگی کو خراب مت کرو، تم نے ہماری زندگی خراب کی، ہم نے نہیں کی، ہم نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ ادھر آ کے رہو، تم یہاں آ کے رہے ہو، ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں، نہ ہم تمہارے محتاج ہیں، ہم آرام سے اپنی محنت کر سکتے ہیں۔ ایسے میں فریہ آتی ہے، اپنی ماں کو منع کرتی ہے کہ یہاں کیوں آئی، اور اس کی ماں کی حالت اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ وہ بے ہوش ہو جاتی ہے، بالکل اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ کیا ہو گیا، اور عامر الگ سے ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، اور فریہ اس کو بالکل مارنے لگتی ہے کہ تم نے میرے ماں کے ساتھ تم مجھ سے بدلا لو، میرے پیرنٹس کا کیا قصور ہے اس میں۔ اور یہاں پہ اس کی ماں بالکل بے ہوش ہو جاتی ہے، انکانشیس ہو جاتی ہے، اور کلثوم اور ختیجہ رو رہی ہوتی ہے اور اس کو لے آتی ہے کمرے میں، تو اس کی ماں ماننے سے انکار کر دیتی، کہتی نہیں مجھے بس ہلکا سا چکر آیا تھا، ایسی کوئی بات نہیں، کچھ بھی نہیں، بس میں تھک گئی تھی وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح سے جب اس کو نیچے لایا جاتا ہے تو وہ یہ بہانہ بنا دیتی ہے۔ فریہ بھی بہت پریشان ہو جاتی ہے، اور فریہ کہتی ہے کہ میرے والدین کا کیا قصور ہے، ان کو کیوں تم ٹارچر کر رہے ہو؟ عامر اسے کہتا ہے چیٹر، نکل جاؤ میرے کمرے سے، تم لوگ چیٹر ہو، تم لوگ جھوٹے ہو وغیرہ وغیرہ۔ یہاں پہ اس کی والدہ کی الگ سے طبیعت خراب ہوتی ہے، اور ایسے میں عمر آ جاتا ہے تو تھوڑی سی زہرہ بیگم کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے اپنے بیٹے کو گلے لگا کے، اور یہاں عامر اور فریہ ایک دوسرے پہ چیخ رہے ہوتے ہیں۔ فریہ کو اتنا غصہ آتا ہے، وہ چابی باہر پھینک دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ پہلے دن جب ہم ملے تھے میں نے کب تمہیں کہا تھا کہ میں بہت امیر ہوں۔ یہاں پہ چابی جو ہے وہ جانسو کے ہاتھ میں آتی ہے، اور یہ دونوں بتاتے ایک دوسرے کو کہ تم میری بات ہی سننا نہیں چاہتے تھے، تم کہتے تھے کہ تم ڈور مین کی بیٹی بھی ہو تو میں تم سے ویسی ہی محبت کروں گا، اب تم کیوں بدل گئے ہو؟ تو ایسی ان کی باتیں چل رہی ہوتی ہے، دونوں ایک دوسرے پہ اپنی بھڑاس نکال رہے ہوتے ہیں۔ ایسے میں جانسو کمرے کے اندر آتی ہے اور دونوں کو دیکھ کے حیران رہ جاتی ہے کہ کمرہ لاک تھا اور یہ دونوں اندر تھے۔ یہاں زہرہ بیگم
پریشان بیٹھی ہوئی ہوتی ہے کہ اور اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ ہم یہ ڈیپ نہیں ادا کر سکتے، جس گھر سے مجھے آفر آ رہی ہے میں اس گھر میں ہر حال میں کام کروں گی، رضا تم مجھے منع نہیں کر سکتے، میں وہ اتنا کام نہیں ہے۔ اور محمد بھی الگ سے پریشان ہوتا ہے، اور جانسو اس بات سے بہت دوبارہ رونا شروع کر دیتی ہے کہ یہ تو واقعی میں یہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور اس کی محبت کی وجہ سے یہ یہاں پہ آیا ہے تاکہ اس سے بدلہ لے سکے۔ فریہ، رضا صاحب سب اپنے اپنے کمروں میں اسی طرح پریشان سو رہے ہوتے ہیں، نہ جاگے نہ سوئے، انہیں ایسی حالت ہوتی ہے ان کی۔ بہت غلط چیز ہے یہ غربت، بہت خراب چیز ہے، موت بہتر ہے غربت سے، صحیح کہتے ہیں لوگ۔ یہ آ کے ماں کے گلے لگتی ہے اٹھ کے، سب رات کو بے چین ہوتے ہیں، صبح ایسی ہی ہو جاتی ہے، وہی پریشانی کے ماحول میں سوچتے سوچتے دماغ سوج جاتا ہے ان کا کہ کیا کریں، اور بس رو رہی ہوتی ہے کہ میں کون مانی چاہے گی کہ اس کی بیٹی ظاہر ہے اچھے گھر میں اس کی شادی ہو، کون مانی چاہے گی، دونوں آپس میں روتی ہے، بہت روتی ہے۔ ظاہر ہے کس ماں کی خواہش نہیں ہوتی کہ ایک اچھا اس کا داماد ملے۔ یہاں پہ عامر آتا ہے کالج، اور اس کو پرانی یادیں یاد آتی ہے جب وہ فریہ سے ملا تھا، اور اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور فریہ کو فون کی پیشکش کر رہا تھا، اور فریہ نے بہت برا مائنڈ کیا تھا۔ عامر بہت کنفیوز ہوتا ہے کہ کس طرح کی لڑکی تھی وہ، چیزیں ایکسیپٹ کرنا بھی منع کرتی تھی، اور کالج میں گھوم رہا ہوتا ہے اور پرانی یادوں کو دہرا رہا ہوتا ہے۔ یہاں اس کی ایک لڑکی سے ملاقات ہوتی ہے جو اپنی چین ڈھونڈتی ہے۔ عامر اس کو اس کی چین لوٹا دیتا ہے کہ یہ رہی آپ کی چین جس پہ عذرا لکھا ہوا ہے۔ یہاں کلثوم بہت خوش ہوتی ہے، آج اس کے کالج کا کل پہلا دن ہوتا ہے اور فریہ بھی اس کے ساتھ جاتی ہے، اور خالدون صنم سے کہتا ہے کل میں تمہیں سرپرائز دوں گا، تمہیں بورڈ پہ گھمانے لے کے جاؤں گا، تم وہاں پہ بہت انجوائے کرو گی۔ تو صنم خوش ہو جاتی ہے، کہتی ہے ٹھیک ہے، اور پھر منظر چینج ہو جاتا ہے، اور آج جانسو کا بھی پہلا دن ہوتا ہے کالج جانے کا، وہ بھی بہت خوش ہوتی ہے، اور وہ جا رہی ہوتی ہے عامر کے ساتھ، یہ تو اس کے لیے ڈبل خوشی کی بات ہوتی ہے، اور وہ یہ بات اپنے پاپا سے بھی شیئر کرتی ہے کہ میں عامر کے ساتھ جا رہی ہوں۔ تو بابا کہتے ہیں کہ بس تم یہ چیز زیادہ سیریس مت لو۔ صنم کو یہ چیزیں بالکل اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، ایسے میں لارا اور کین سے ملاقات ہوتی ہے، فریہ اور کلثوم سے، اور سب سے بہت پیار سے ملتے ہیں آپس میں، اور یہ دونوں بورڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں گھومنے کے لیے، صنم اور خالدون، کیونکہ اور یہاں پر جب فریہ اپنے کالج آتی ہے تو اس کو پرانی ساری یادیں یاد آتی ہے، تو وہ باتھ روم میں آ کے رونا شروع کر دیتی ہے۔ جب باتھ روم میں وہ روتی ہے تو وہی عذرا نامی لڑکی فریہ کو ملتی ہے، اور یہاں پر کوریئر والا آتا ہے۔ کوریئر والے کے لیے جیسے ہی زہرہ صوفیہ کے گھر میں دروازہ کھولتی ہے تو وہ اس پیپر پہ لکھا ہوتا ہے کہ زہرہ حسن، تو فریہ کی والدہ بہت حیران ہوتی ہے کہ یہ تو میرا نام ہے اور یہ حسن کون ہے، تو یہاں صوفیہ بات بدل دیتی ہے، کہتی ہے میرا ایک نام زہرہ بھی ہے، اور یہاں دوبارہ سے کالج کا منظر دکھایا جاتا ہے، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ عامر کا ابھی بھی کچھ پتہ نہیں ہے، عامر کہاں ہے۔ ہانٹے تو بہت پریشان ہوتی ہے، جیسے کہ دل اور رگ میں عامر ہی عامر بسا ہوا ہوتا ہے، اور یہاں عامر جانسو کے ساتھ آتا ہے تو بہت ہانڈے حیران رہ جاتی ہے کہ اب یہ نئی لڑکی کون ہے اس کے ساتھ، اور وہ آ کے عامر سے پوچھتی ہے، عامر کہتا ہے کہ اپنے کام سے کام رکھو، بس یہ میری فرینڈ ہے جو بھی ہے، تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ عامر جانسو کو کالج دکھا رہا ہوتا ہے، اور یہاں پر لیونتھ اپنے بورڈ میں ہوتا ہے، ایسے میں خالدون اور صنم آتے ہیں، اور لیونتھ کا ان سے آمنا سامنا ہو جاتا ہے، لیونتھ بورڈ سے اترتا ہے اور ان کے پاس آتا ہے، اور خالدون بھی اس کو دیکھتا ہے اور پہچان لیتا ہے کہ تو تصویروں والا بندہ تھا۔ یہاں پہ جانسو واش روم آتی ہے، اور واش روم میں فریہ پہلے سے ہوتی ہے، فریہ اس کو بہت سناتی ہے، کہتی ہے تم چاہے جو کرو، عامر مجھ سے پاگل پن کی حد تک محبت کرتا ہے، وہ تمہیں گھاس بھی نہیں ڈالے گا۔ اس بات پہ فریہ جانسو رونا شروع کر دیتی ہے، اور ایسے میں نیئر آتی ہے، اور نیئر اس کو دیکھتی ہے تو وہ واپس باہر چلی جاتی ہے، اور عامر سے کہتی ہے کہ پتہ نہیں فریہ نے تمہاری دوست سے کیا کہا ہے کہ وہ روئے جا رہی ہے۔ عامر اس بات پہ بہت غصے میں آتا ہے، اور یہاں پہ دوبارہ سے صوفیہ کے گھر کا منظر دکھایا جاتا ہے، اور زہرہ کہتی ہے کہ تو تم نے بہت اچھا نام رکھا ہے اپنے اوپر، زہرہ کا مطلب ہے روشنی یا
زورا سے کہتی تم نے اپنے اوپر بہت اچھا نام رکھا ہے، اور یہ حسن کون ہے؟ تو صوفیہ اسے کہتی کہ یہ میرا والد کا نام ہے۔ یہاں پہ مہمت دکان آتا ہے کیونکہ وہ دکان میں بیٹھنا شروع کرتا ہے اپنے والد کے، اور یہاں پر ایک فون آتا ہے۔ زورا فون اٹینڈ کرتی ہے صوفیہ کے گھر میں، تو وہ کوئی الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جس پہ زورا بہت غصے میں آتی ہے اور صوفیہ سے کہتی ہے کہ یہ سب کیا ہے؟ تم کسی کے فراڈ میں مجھے پھنسا رہی ہو، کیا ہے؟ میرا نام وغیرہ استعمال کر رہی ہو۔ ایسے میں اچانک وہ دیکھتی ہے کہ اوپر سے کوئی شخص اتر رہا ہے، اور وہ اس کے منہ سے فوراً نکلتا ہے حسن، کہ حسن کا تعلق اس کے گاؤں سے اس کا تعلق تھا، اور بچپن سے وہ حسن کو ہی چاہتی تھی۔ یہاں پہ عامر بہت غصے میں آتا ہے فریہ کے پیچھے، اور اوپر آتا ہے، فریہ کو پکڑ لیتا ہے، اور اس کے بیچ میں خوب لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ عامر ہاتھ اٹھاتا ہے تو فریہ بھی کہتی ہے کہ تمہارا کیا کام ہے، میں جو کروں۔ ایسے میں مہمت آ جاتا ہے، اور مہمت جب فریہ اس کو مارنے لگتی ہے، مہمت کہتا ہے کہ نہیں ہم لوگ میں اس کو بچا رہا تھا، یا اس طرح کوئی بہانہ بنا دیتا ہے، تو مہمت کہتا ہے ٹھیک ہے۔ اس طرح سے تو جھگڑا ختم ہو جاتا ہے، ورنہ ان کے بیچ بہت بڑا جھگڑا ہونے والا تھا۔ یار ایک بات کے لیے معذرت، میں رات کے وقت وائس ڈب کرتی ہوں اور اس سے میری آواز ڈبل ہو جاتی ہے، سوری۔ مجھے سبسکرائب اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ ویوز تو مجھے خوب سارے مل رہے ہیں، لیکن کوئی بھی لائک نہیں کر رہا، سبسکرائب نہیں کر رہا۔ پلیز مجھے لائک اور سبسکرائب کیجیے گا، تھینک یو۔ ہمیشہ خوش رہے اور خوشیاں بانٹے، تھینک یو، شکریہ۔